گھر میں کافی دن سے کشیدگی چل رہی تھی۔ سائمہ بار بار اپنی ماں کے گھر جانے کی دھمکی دے چکی تھی۔ میاں بیوی کی روز روز کی تکرار سے بچے الگ پریشان اور سہمے ہوئے رہتے تھے، اور محلے والے دونوں میاں بیوی کے درمیان صلح صفائی کرانے کی کوشش کرتے کرتے تھک ہار کر اب تماشا دیکھنے کے لیے ایک طرف ہو گئے تھے۔ آج بھی ناشتے میں خالی چائے اور سادہ روٹی۔ بندہ سارا دن محنت کر کر کے تھک جائے اور تم ہو کے ایک پراٹھا تک نہیں بنا سکتی شوہر کے لیے۔ شکیل کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ شکیل، آپ یہ غصہ کہیں اور جا کر نکالیں، گھی ختم ہو گیا ہے اور انڈے بھی نہیں ہیں۔ بچے بھی اپنے من پسند ناشتے کے بغیر اسکول چلے گئے ہیں، اور میرا تو نہ ہی پوچھے کیسے گزارا کر رہی ہوں آپ جیسے مرد کے ساتھ۔ کیا مطلب تم جو میرے ساتھ محبت کے دعوے کرتی تھی، جو کہتی تھی کہ تم ہر اچھے برے وقت میں میرا ساتھ دو گی، اس طرح سے بدل رہی ہو؟ کیا تم میں تھوڑی سی بھی انسانیت باقی ہے یا نہیں؟ شکیل سائمہ کے تانوں پر افسوس کرنے لگا۔ یہ انسانیت ہی تو ہے جو شادی کے 10 سال تک یہیں ہوں اور آپ کے 2 بچوں کی ماں بھی بن گئی ہوں۔ آپ جو میری خواہشات کے لیے اپنی ضروریات تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، آج میری خواہشات تو کیا ضروریات سے بھی منہ موڑ لیا ہے۔ کاش یہ محبت نہ کی ہوتی میں نے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ محبت کی ایک کھیل ثابت ہوگی۔ یہ تو میری زندگی کے لیے روک بن گئی ہے۔ سائمہ ہمیشہ کی طرح آنسو بہانے لگی۔ میں نے تم سے گن پوائنٹ پر شادی نہیں کی، ہم دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کی تھی۔ گھر سے بھاگے تو نہیں جو اب پچھتا رہی ہو۔ تمہارے گھر والوں سے رشتہ مانگا اور تمہارے بھائیوں نے بھی ایسے ہی تمہیں رخصت نہیں کیا۔ میرے بارے میں خوب چھان پھٹک کی تم سب کا قصوروار مجھے مت ٹھہرایا کرو۔ شکیل بھی غصے میں آ گیا۔ ہاں، غلطی مجھ سے ہوئی تھی اور میرے گھر والوں سے بھی، جو انہوں نے چمکتی چیز کو سونا سمجھ لیا۔ اب اس غلطی کو سدھارنا ہی ہوگا۔ سائمہ بھی حتمی لہجے میں بولی۔ شکیل تنے ہوئے چہرے کے ساتھ بغیر ناشتہ کیے دفتر چلا گیا، اور سائمہ بھی بیزار سی گھر کے کاموں سے نبٹ کر اپنی ماں کی طرف چلی آئی۔ ساجدہ بیگم پہلے تو بہت حیران ہوئی کہ مہینوں نہ آنے والی بیٹی کو میکا کیسے یاد آ گیا، لیکن ماں تھی، ان کے دل میں کھٹکا ہوا تو احوال پوچھا۔ اب جو ماں نے محبت دکھائی تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اماں، شکیل نے تو جینا ہی حرام کر دیا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ لو میرج کا یہ انجام ہوتا ہے، اور آپ سب نے بھی اسے قبول کیا تھا تو پہلے ایسا نہ تھا۔ ہماری زندگی کتنی اچھی تھی۔ بس اب میں یہیں رہوں گی، جاب کر لوں گی، اپنے بچے پالوں گی، بھائیوں پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ سائمہ نے ماں کی تائید حاصل کرنا چاہی۔ ساجدہ بیگم سمجھدار خاتون تھی، انہوں نے بیٹی کی بات پر بھڑکنے کے بجائے اسے سمجھایا۔ بیٹا، پہلے تو تم یہ بھول جاؤ کہ تمہارے بھائی بھابیاں تمہیں اس گھر میں برداشت کریں گے، اور اس معاملے میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ بے شک یہ گھر اب بھی تمہارا ہے، لیکن اصل پناہ گاہ شوہر کا گھر ہے۔ شادی شدہ زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ شکیل اپنی جگہ ٹھیک ہے، آج کل مہنگائی بھی تو دیکھو آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ 2 نوکریاں وہ کر رہا ہے۔ اگر شادی سے پہلے وہ وعدے کرتا تھا تو 10 سال پہلے کی بات تھی۔ اب حالات مختلف ہیں۔ آج تمہیں اس کی برائیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن غور کرو اس میں کچھ خوبیاں بھی تو ہوں گی۔ ساجدہ بیگم نے سائمہ کی طرف دیکھا، وہ چپ چاپ بت بنی ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ویسے اماں، کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، وہ مجھ سے اور بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن آج کل وہ چڑچڑے ہو رہے ہیں بہت۔ میں تنگ آ گئی اماں۔ تو اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ معاشی مسائل کو حل کرنے میں اس کا ساتھ دو۔ تم اس کے بغیر نوکری کرنے کو تیار ہو، بچوں کو باپ کی شفقت سے محروم کرنا چاہتی ہو تو اپنے گھر میں رہ کر ہی نوکری کیوں نہیں کر لیتی؟ ساجدہ بیگم کا لہجہ تیز ہو گیا۔ اماں پلیز۔ سائمہ، کوئی پلیز ولیز نہیں، اٹھو گھر جانے کی تیاری کرو، میں شام کو شکیل کو کھانے پر بلا رہی ہوں۔ ساجدہ بیگم نے غصہ دکھایا، اور اس وقت حالات کے مطابق جو ضروری تھا۔ شکیل خاموش تھا، سائمہ نے بھی بات نہیں کی۔ اس دن شکیل نے دفتر جانے سے قبل سائمہ کو کمرے میں بلایا۔ سائمہ، میں تم سے اپنے رویے کی معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ میں مہنگائی کے ہاتھوں بہت مجبور ہو گیا ہوں، بجلی گیس کے بل، سودا سلف اور بچوں کی فیسیں وقت سے پہلے بوڑھا کر رہی ہیں مجھے، لیکن پھر بھی میں غلط تھا، تمہیں ڈانٹتا رہا۔ مجھے معاف کر دو سائمہ، میں بھی اب بھی پہلے ہی کی طرح محبت کرتا ہوں، بس ذمہ داریوں کا ایک پہاڑ ہے میرے سر پر۔ شکیل ندامت سے سائمہ کے آگے کہہ رہا تھا۔ شکیل، آپ مجھے شرمندہ مت کریں، اگر آپ کا رویہ برا تھا تو میں نے بھی خوشگوار انداز میں بات نہیں کی، بلکہ ترکی بترکی آپ کو جواب دیے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بھی معافی کی طلبگار ہوں۔ آپ میرے شوہر، میری عزت اور میری حقیقی پناہ گاہ ہیں۔ میں نے آس پڑوس میں کہہ کر چھوٹی کلاسوں کے بچوں کو ٹیوشن کے لیے بلایا ہے، جو آج شام سے گھر آئیں گے، اور گڑیا اور فہد کے اسکول میں پرائمری ٹیچر کی بھی ضرورت ہے۔ اب وعدہ تو نہیں کرتی، اگر سب کاموں کے ساتھ مینج کر سکی تو جوائن کر لوں گی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، کمانا عورت کی ذمہ داری نہیں، نان نفقہ پورا کرنا مرد کا کام ہے۔ تم گھر پر رہ کر ہی میرا ہارٹ بتا رہی ہو تو یہ تمہاری مہربانی، احساس اور احسان ہے۔ شکیل سائمہ کا شکر گزار تھا، اور اسی جذبے سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے خود سے لگا لیا تھا، اور سائمہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ گویا تپتے ہوئے صحرا سے ایک نخلستان میں آ گئی ہو۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔